السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ دوست، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو کئی سالوں سے ایک راز بنا ہوا ہے اور اس راز کا آج تک کوئی بھی پردہ فاش نہیں کر سکا۔ آج کی ویڈیو ہے برمودا ٹرائی اینگل پر۔ جی ہاں دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو برمودا ٹرائی اینگل پر تمام تفصیلات ملیں گی۔ سو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ڈیلی اردو کو اور بیل آئیکن کو دبائیے انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے۔ برمودا ٹرائی اینگل ایک ایسا بدنام مقام ہے جسے شیطانی تکون کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ مسلسل بحیرہ اوقیانوس میں واقع ہے جو فلوریڈا سے شروع ہو کر برمودا اور پورٹوریکا سے ہوتی ہوئی واپس فلوریڈا پر اختتام پذیر ہوتی ہے، یوں ایک مسلسل کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس مسلسل کی شہرت کی وجہ اس سے جڑے ہوئے کچھ مافوق الفطرات واقعات ہیں جنہیں سائنس تو نہیں مانتی، لیکن اس کے باوجود جس انداز میں ان واقعات کو پیش کیا گیا ہے اور ان مافوق الفطرات مخلوقات وغیرہ سے تشبیہ دی گئی ہے، یہ مسلسل ایک عرصہ تک عالمی فورمز پر زیر بحث رہی۔ ان واقعات میں جو مشہور واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان میں بحری جہازوں اور فضائی جہازوں کا پورا سرات طور پر غائب ہو جانا، انسانوں کا غائب ہو جانا وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس مسلسل کا برمودا مسلسل نام پہلی مرتبہ ونسنٹ گیڈس نے 1964 میں ایرگوزی میگزین میں لکھے گئے اپنے ایک آرٹیکل میں استعمال کیا۔ اس آرٹیکل میں اس نے لکھا کہ اس خطرناک علاقے میں بہت سے بحری اور ہوائی جہاز بنا کوئی نشان چھوڑے غائب ہو گئے۔ گیڈس پہلا شخص نہیں تھا جس نے اس جانب توجہ مبذول کروائی، بلکہ اس سے پہلے 1952 میں جارج زینڈز نے اپنی ایک رپورٹ جو اس نے فیڈ میگزین کو مہیا کی۔ اس کے علاوہ 1969 میں ویلس اسپینسر نے ایک کتاب لکھی جس کا نام لمبو آف دا لاسٹ شپ ہے، جس میں اس پورے اسرار تکون پر تفصیل کے ساتھ بات کی گئی۔ ان سب کتابوں کے علاوہ بے شمار مضامین اور کتابیں اس حوالے سے شائع ہوئیں جن میں برمودا مسلسل کو ایک افسانوی حیثیت سے پیش کیا گیا، لیکن سائنس نے آج تک کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی بنا پر ان سب چیزوں کو رد کر دیا، کیونکہ یہ تمام باتیں سائنسی اصولوں سے ہٹ کر صرف اور صرف مافوق الفطرات انداز میں پیش کی گئیں۔ اس مسلسل سے جس کہانی کو سب سے پہلے منسوب کیا گیا وہ ایک مشہور و معروف بحری جہاز USS سائیکلوپس کا غائب ہونا تھا، جو 1918 میں اس کا شکار ہوا۔ 542 فٹ لمبا یہ جہاز 1910 میں بنایا گیا تھا اور یہ امریکن نیوی کو دوسری جنگ عظیم میں بحری جہازوں کے لیے ایندھن لے جانے کا کام کیا کرتا تھا۔ یہ جہاز باہیہ سالواڈور سے سپلائی لے کر بالٹیمور میری لینڈ کی جانب روانہ ہوا، لیکن اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ بعد میں اس کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ یہ جہاز اپنی روٹین سے ہٹ کر 3 اور 4 مارچ 1918 کو بارباڈوس میں مزید سپلائی لینے کے لیے رکا تھا، لیکن اس کے بعد یہ کچھ ایسے حیران کن طریقے سے غائب ہوا کہ اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس جہاز میں عملے سمیت کل 306 مسافر سوار تھے، جن میں سے کسی کا بھی کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ یہ بلا شبہ ایک پراسرار واقعہ تھا، لیکن یہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعی برمودا مسلسل کے علاقے میں ہی غائب ہوا۔ ہو سکتا ہے یہ جہاز بارباڈوس اور بالٹیمور کے درمیان کسی اور علاقے میں غائب ہوا ہو، کیونکہ بارباڈوس اور بالٹیمور کے درمیان بے حد وسیع سمندری علاقہ ہے۔ دوسرا بڑا واقعہ جو اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے وہ SS میرین سلفر کوئین وینیشیز بحری جہاز کی گمشدگی کا ہے، جو 1963 میں فلوریڈا کے قریب اس مسلسل میں غائب ہوا۔ اس جہاز میں عملے کے 39 افراد سوار تھے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں مل سکا، مگر کوسٹ گارڈین ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جہاز اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ اسے کسی وقت بھی ٹکڑوں میں تبدیل کر کے رکھا جا سکتا تھا، اور یہ جہاز یقیناً سمندر میں اترا ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ماہرین کے مطابق کیونکہ یہ جہاز ایک آئل ٹینکر تھا، لیکن بعد میں یہ اپنے اصلی کام سے ہٹ کر مولٹن سلفر لے جانے لگا، اور اس تبدیلی کی وجہ سے یہ جہاز تباہ ہو گیا، اور بعد میں سمندر میں کسی جلے ہوئے جہاز کے آثار بھی ملے تھے۔ لیکن تحقیق میں یہ الزام لگایا گیا کہ انشورنس کی رقم حاصل کرنے کے لیے اس جہاز کو غائب کیا گیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا واقعہ جو بے حد مشہور ہوا وہ 5 ایونجر ٹارپیڈو بمبار جہازوں جیسے فلائٹ 19 بھی کہا جاتا تھا، اس کا پوری اسرار طریقے پر غائب ہونا ہے۔ 1945 میں امریکی ریاست فلوریڈا کی نیول ایئر بیس سے 5 بمبار لڑاکا طیارے معمول کی تربیتی پرواز پر روانہ ہوئے۔ یہ 5 طیارے ایک ساتھ مسلسل شکل میں اڑان بھرتے جا رہے تھے اور ایک غرق شدہ بحری جہاز کے سطح سمندر پر تیرتے ہوئے ملبے کی طرف جانا چاہتے تھے۔ ایئر بیس کا عملہ ان طیاروں کی جانب سے کسی ایسے پیغام کا منتظر تھا جس میں ان پائلٹوں کو یہ بتانا تھا کہ وہ کس جگہ اور کس طریقے سے اتریں گے، کہ اچانک ان کو گروپ کمانڈر کی طرف سے ایک عجیب و غریب پیغام ملا۔ گروپ کمانڈر چارلس ٹیلر نے ایئر بیس ٹاور کو یہ پیغام بھیجا کہ
ہم اس وقت ایمرجنسی کی حالت میں ہیں۔ ہم اپنا روٹ مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ میں زمین کو دیکھنے سے قاصر ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت ہم کہاں ہیں۔ ہم فضا میں گم ہو چکے ہیں۔ یہاں ہر چیز عجیب و غریب اور تشویش انگیز ہے۔ میں کسی سمت کا تعین بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ میرے سامنے جو سمندر ہے، اور میں اس کی تعین بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کون سا سمندر ہے۔ اس کے فوراً بعد کنٹرول ٹاور سے فضائی بیڑے کا ہر قسم کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ بیڑے کے علاوہ بچاؤ کو آنے والا ایک اور جہاز غائب ہو گیا، اور ان کے علاوہ ایسے ہی کئی سو اور بحری اور ہوائی جہاز ہیں جو اس مسلسل میں ڈوب گئے، اور ان کے علاوہ کئی سو بحری اور ہوائی جہاز ایسے ہیں جو اس مسلسل میں ڈوب گئے، اور ان کا آج تک کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اب تو کئی سالوں سے امریکہ میں اس پر سائنسدانوں کی ایک کانفرنس ہوتی ہے، اور ہر سال امریکہ کی گورنمنٹ اس کا اہتمام کرتی ہے۔ پوری دنیا کے سائنسدانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آئیں اور اس کے بارے میں کچھ تحقیق کریں۔ اس کا تمام خرچہ بھی گورنمنٹ آف امریکہ ہی اپنے ذمہ لیتی ہے۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک نے بھی اس محاذ پر اپنی ناکامی کا باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ یہ بھی اس جہان پر اللہ کے لاکھوں کروڑوں رازوں میں سے ایک چھوٹا سا راز ہے جسے کوئی بھی انسان آج تک پا نہیں سکا۔ اس برمودا مسلسل نے آج تک 21,000 سے زیادہ لوگوں کی جان لی ہے، اور بحری جہازوں کی تعداد 57 بتائی جاتی ہے، اور ہوائی جہاز بھی ان میں شامل ہیں۔ انسان چاہے جتنا بھی ترقی کر لے، مگر جب تک اللہ نہیں چاہتا اس وقت تک وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ اللہ کے کسی راز سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ بے شک اللہ کے رازوں کو اللہ خود ہی جانتا ہے۔ تو دوستو، آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ اس شیطانی ٹکون کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو میک شیور کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔